الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم. آخری جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ تھی وضو کی شرائط کے حوالے سے. اور وضو میں 5 چیزیں کی شرائط ہم نے پڑھ لی. وضو کرنے والی کی شرائط، وضو کے پانی کی شرائط، وضو برتن کی شرائط، اعضاء وضو کی شرائط اور وضو کی کیفیت کی شرائط. آخری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وضو کے وقت کی شرائط. یار وضو شاید ہو گیا تھا اور نہیں ہو تو میں اس کو بیان کرتی ہوں کچھ ٹائم اس کے اندر. وضو کس وقت کیا جائے گا، اس کی شرط کیا ہے؟ وضو اس وقت کیا جائے گا کہ جب نماز کے لیے کیا جائے، کیونکہ وضو واجب اس وقت ہے کہ جب نماز واجب ہے. بس نماز کا وقت باقی ہے اور نماز کے وقت کے علاوہ وضو کا وقت باقی ہے، یعنی اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے اندر وضو بھی کیا جا سکے اور نماز بھی پڑھی جا سکے. مثلاً اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اول وقت میں نہیں پڑھ سکتا، اول وقت گزر کے مثلاً نماز فجر کے ختم ہوا 6:13 ہے، 6:10 پہ اس آدمی آنکھ کھلی. اب 6:10 پہ اس کی آنکھ کھلی تو فرق یہ ہے اگر وضو بھی کرے تو 1.5 منٹ وضو میں لگ جائے گا اور 2 منٹ نماز میں لگیں گے تو اس کے ٹوٹل 4-5 منٹ چاہیے. 3 منٹ کا وقت باقی ہے. اب اس لیے وضو نہیں کر سکتے. جی کیا کہہ رہے ہیں فرقان صاحب؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے. سر آواز نہیں آ رہی، آپ کی بہت ہلکی آواز آ رہی ہے. سب کو بہت ہلکی آواز آ رہی ہے. مجھے کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ کے اسپیکر کی آواز وغیرہ کچھ کم ہوئی ہے کیونکہ ظاہراً دوسروں کے پاس تو آواز صحیح ہے. خوب اگر یعنی 3 منٹ کا وقت باقی ہے اور وضو اور نماز دونوں پڑھنے میں اس کے بعد 5 منٹ لگتے ہیں تو اس صورت میں شخص اس کی ڈیوٹی وضو نہیں بنے گی بلکہ اس کا 5-6-7 منٹ ہوں. اس صورت میں ہی مثلاً یہ پہلے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے. اب اسی کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ وضو کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. جی اب آپ لوگوں کی آواز صحیح آ رہی ہے فرقان صاحب؟ آپ کی آواز صحیح. ابھی اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. جو ہم نے کہا تھا کہ وضو کی ایک شرط جو ہے مثلا نیت ہے. نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب یہ کہ انسان وضو کو قربتاً الی اللہ یعنی اس نیت کے ساتھ انجام دے کہ اس وضو کے ذریعے سے پروردگار کا قرب اس کو حاصل ہو. بس اگر کوئی وضو ایسے کیا جائے جو کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے لیے کیا جائے، یا گرمی زیادہ ہے گرمی کو دور کرنے کے لیے مثلا پانی سے زیادہ مطلب پانی میں ہاتھ میں دھوئے گا تو اس کے بدن کو ٹھنڈک پہنچے گی، اس لیے اگر کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا یہ وضو نہیں ہوگا کیونکہ نیت اس کی قربتاً الی اللہ کی نہیں رہی، پروردگار کے قرب کے حاصل کرنے کی نیت اس کی نہیں رہی. نیت کے اندر شائبہ پیدا ہو گیا ہے، شک پیدا ہو گیا ہے. جو نیت ہونی چاہیے وہ نیت خالص نہیں رہی ہے. بس اس شخص سے وضو صحیح نہیں ہوگا. پانی کے استعمال میں کوئی معنی نہ ہو. نہیں پہنچے ان کی گلاس رضوان لے رہا ہے ابھی. اگر اپنا مائک بند کر لیں نہیں ہے بس میں آپ چلے رضوان لے رہا ہے کلاس. ایک منٹ رک جائے اوپر رضوان پہلی کلاس میں ٹیچر ہے نا. اپنا مائک بند کرنا، اس کی آواز آ رہی. جی پانی کے استعمال میں کوئی معنی موجود نہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی اگر پانی استعمال کرے گا بالفرض تو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اس کے لیے اگر پانی نقصان دہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ اگر ہوا تو پانی نقصان دہ ہونا وضو کے اندر رکاوٹ بن جائے گا. وضو یہ شخص نہیں کر سکتا. یہی کہ پانی کم ہے، پانی اتنا کم ہے کہ مثلاً گرمی زیادہ ہو رہی ہے
اس کے پاس پانی صرف اتنا ہے کہ یا تو اسے پی سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے. اس صورت میں اگر مثلاً اگر اس پانی سے اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو پیاسا رہ جائے گا. اس صورت میں اس شخص کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے پانی سے, بلکہ وہ مثلاً پانی کیونکہ پینے کے لیے استعمال ہوا, پانی کو پیے, اگر اس کے بعد میں پیاس لگتی ہے تو اس وضو کی جگہ پر وہ تیمم انجام دے اگر پانی اتنا کم ہے تو. اب یہ بات یہ ہے کہ جو شرط بیان کی ہے پانی مطلق ہو. آپ سامنے کل پرسوں بیان ہوا تھا کہ پانی مطلق ہو یعنی کیا, پانی مضاف نہ ہو یعنی خالص پانی ہو. پانی کو کہا جا سکے کہ یہ پانی ہے, خالص پانی ہے. یہ نہ کہا جائے کہ مثلاً یہ فلاں چیز کا پانی ہے, یہ مثلاً لیمو کا پانی ہے, یہ مثلاً تربوز کا پانی ہے, مثلاً فلاں چیز کا پانی ہے. ایسا نہ ہو بلکہ پانی خالص ہو, کیونکہ اگر مضاف پانی ہوا تو اس سے وضو نہیں ہوگا, اور اس سے وضو کیا تو وضو باطل ہے. وضو کے پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے, بس پانی نجس نہ ہو, مثلا اس میں کوئی نجاست نہ گری ہو, کوئی نجاست اس پانی میں نہ ملی ہو. اگر قلیل پانی ہے مثلاً اگر قلیل پانی ہے تو اس کے اندر اگر ایک ہلکی سے بھی نجاست مثلاً چھینٹا چلا گیا تو اس صورت میں وہ پانی نجس رہے گا اور اس سے وضو نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے وضو کے پانی کا مباح ہونا بھی ضروری ہے. مباح ہو یعنی کیا, یعنی غصبی نہ ہو. غصبی نہ ہو یعنی کیا, یعنی میری ملکیت میں ہو, یا میری ملکیت میں ہو, یا یہ کیا اگر کسی کی ملکیت میں ہے وہ پانی تو اس شخص کی طرف سے اجازت ہو. مثلاً ہم گورنمنٹ کے اندر, گورنمنٹ کے کسی ادارے کے اندر, ٹھیک ہے, وہاں پر وضو خانے بنے. اب وہاں کا پانی ہماری ملکیت تو نہیں ہے, لیکن وہاں پر وضو خانہ جو بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ نے وہ پانی اپنے ادارے میں اس جگہ پر ہمارے اختیار میں دیا ہوا ہے کہ ہم اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کریں. اس معنی میں پانی اگر ہماری ملکیت میں ہو یا ہمارے اختیار میں ہو تو پانی مباح ہوگا, اور وضو کے لیے پانی کا مباح ہونا ضروری ہے. اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہونا ضروری ہے. اگر غصبی ہوگا تو اس کا استعمال ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا, اور غصبی پانی سے اگر وضو کیا گا تو وضو باطل ہوگا. وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے, لہٰذا غصبی پانی سے وضو جائز نہیں ہے. وہ مکان کو تمام نوازی کے وضو کرنے کے لیے بنایا گیا وضو خانے, اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مساجد اور مراکز اور حکومتی اداروں میں وضو کرنے میں کوئی رکاوٹ, شرعی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ادارے کی جن کو حکومت اسلامی مثلاً کسی بھی اسلامی سر آواز اٹک رہی آپ کی. کسی بھی اسلامی مملکت میں جو وضو کرنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہیں ان تمام جگہوں کا یہی حکم ہے, یعنی وہاں پر پانی جو ہے وہاں پر وہ ہمارے اختیار میں دیا گیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں, یعنی ہمارے لیے وہ مباح ہے, جائز ہے اس کو استعمال. اب یہاں پر اس حوالے سے کچھ مسئلے بیان کرنا ہے. پہلا مسئلہ کیا ہے, یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ مثلاً, ٹھیک ہے, واٹر بورڈ, ان کی طرف سے بعض لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے, ہمارے گھر میں اس طرح سے نہیں ہے کہ پانی جو ہے ڈائریکٹ نل کے نہ آ رہا ہوتا ہے. نہ آپ کو پانی کی ٹنکی میں پانی بھرنے کی ضرورت ہے, نہ گھر کے ٹینک میں پانی بھرنے کی ضرورت ہے, نہ بورنگ سے ٹنکی کے اندر پانی بھرتے ہیں. یہ صورتیں نہیں ہیں, بلکہ ڈائریکٹلی ہے. ڈائریکٹلی یعنی کیا, یعنی پانی کی لائن باہر سے جو آ رہی ہے, پانی کے ادارے میں مثلاً پورے شہر میں پلانی گھسوائیں گی, وہ پانی کا پائپ جو آ رہا ہے وہی گھر کے اندر آ رہا ہے, وہی گھر کے اندر جو پائپ آ رہا ہے وہ پھر آ کر ڈیوائڈ ہو رہا ہے. وہ کچن میں بھی جا رہا ہے, وہ باتھ روم میں جا رہا ہے, وہ ٹوائلٹ میں بھی جا رہا ہے, یا ہوتی ہے سینڈ وغیرہ میں جا رہا ہے. یہ ڈائریکٹ پانی آ رہا ہے. ایسی جگہوں پر معمولاً گورنمنٹ کی طرف سے یا مثلاً واٹر بورڈ کی طرف سے پمپ لگا ٹنکی پمپ یا موٹر لگا کر پانی کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ٹنکی پمپ یا موٹر اگر لگائی جاتی ہے, اس سے لگائی جاتی ہے اگر کہیں پر پانی کا پریشر سلو ہو تو وہاں پر پانی کا پریشر صحیح سے آ سکے. ٹھیک ہے, یہ اس کا بات کر رہے ہیں. پھر جب بھی پانی کے مراکز یعنی واٹر سپلائی کی طرف سے پمپ لگانے اور اس کو استعمال کرنے سے منع کیا جائے ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر بورنگ کا سلسلہ نہیں, جہاں پر ڈائریکٹ پانی آتا ہے لائن کا گھر کے اندر, وہاں کی اور بات کر رہے ہیں. اگر کہیں پر ایسا ہو اور وہاں پر واٹر پمپ استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو تو اس صورت میں پمپ لگانا اور اس سے استفادہ کرنا جائز نہیں. مثلا کوئی آدمی رہتا ہے تیسرے فلور پر اگر رہتا ہے تو اس کے پاس پانی کا پریشر کم آتا ہے, اس میں پانی کا پریشر تیز کرنے کے لیے اپنے پاس جب پریشر ٹیسٹ کرنے کے بجائے پانی اس کے پاس پہنچے تو دوسروں کے پاس مثلاً پریشر کم ہو جائے گا, اس لیے اس نے پانی کا پمپ لگایا ہوا ہے اور یہ پانی اس کے پاس اس طرح سے پہنچتا ہے. اگر اس طرح سے استعمال کر رہا ہے تیسرے فلور پر پہنچ کر
تیسرے فلور پر پانی استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے پمپ لگایا ہوا ہے. اس صورت میں اگر یہ پمپ استعمال کر پانی اوپر پہنچ رہا ہے اس تک اور یہ وضو کر رہا ہے تو اس لیے صحیح ہے. اور اگر اس طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے وضو میں اشکال ہے، حتیٰ کہ 12 منزلوں میں رہنے والے مثلاً جو لوگ اوپر کی منزلوں پر رہتے ہیں رہنے والے ان افراد کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو پانی کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے پمپ لگانے پر مجبور ہے. کیونکہ پانی کا ادارہ جو آپ کو پانی فراہم کر رہا ہے اس نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ کوئی واٹر پمپ استعمال نہیں کرے گا. اگر کوئی پانی کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے پانی کا پریشر بڑھانے کے لیے مثلاً اوپر والے فلورس کے لیے یہ واٹر پمپ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایسا کام کرنا صحیح نہیں ہے. اور اگر اس نے ایسا کیا اور اس ذریعے سے اس تک پانی پہنچا اس صورت میں اس کا وضو محل اشکال ہوگا اور باطل ہوگا، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. اگلا مسئلہ یہ کہ فلیٹس میں بعض لوگ رہتے ہیں. جب فلیٹس میں رہتے ہیں تو بعض سہولتیں ان کو مشترکہ طور پر فراہم کی جاتی ہیں، یعنی ان سہولتوں میں وہ افراد جو ہیں مشترک ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ. یعنی کیا؟ یعنی مثلاً ایک فلور پر 4 گھر ہے، بالفرض 4 فلیٹس، ایک فلور کا میٹر الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو میٹر ہے بجلی کا، گیس کا، پانی کا، یہ چاروں گھروں کا ایک ہی ہے. یہ چاروں گھروں پر مساویاً برابر سے تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، بس جتنا استفادہ کریں گے اتنا ان کو بل پے کرنا پڑے گا. اگر یہ اپنے بل کو ادا نہیں کرتے، اپنے حصے کو ادا نہیں کرتے تو اس صورت میں یہ مقروض ہے شخص. اگر مثلا میرے 4 گھروں سے گھر میرا ہے، میں اپنے حصے کے پورے پیسے ادا نہیں کر رہا ان بلوں کے، تو میں اس صورت میں مقروض ہوں. مثلا جیسے ٹھنڈا اور گرم پانی اور ایئر کنڈیشننگ اور نگہبانی وغیرہ. یا مثلا فلیٹس میں جو نگہبان ہے نیچے گراؤنڈ فلور پر جو نگہبانی کر رہے ہیں، چوکیدار جو ہے وہ تمام لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ تمام لوگوں گھر کی نگہبانی کر رہا ہے، تمام فلیٹس کی نگہبانی کر رہے ہیں، اس کے پیسے یہ تمام لوگ دیں گے. اگر کوئی ایک شخص نہیں دے رہا اس کے پیسے کو تو وہ مقروض ہے شرعی طور پر. اگر یہ پیسے دینے سے کوئی فرد انکار کر دے لیکن میں نہیں دوں گا، ایئر کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں، ایئر کنڈیشنر کے پیسے ہم نہیں دیں گے، یا نگہبان جو ہے وہ ہمارے فلیٹ کی صحیح نگہبانی کر رہا ہے لیکن ہم نگہبان کو پیسے نہیں دیں گے نگہبانی کے، اس صورت میں یہ شخص جو اپنے گھر میں ٹھنڈا گرم پانی استعمال کر رہا تھا، اس کا اپنے گھر سے وضو کرنا محل اشکال ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس پانی پر دوسرے لوگوں کا حصہ ہے، دوسرے لوگوں نے اس کے زحمت کی ہے. اس شخص کو ان لوگوں کی زحمت کا نتیجہ اپنے پیسوں کی معاوضے کی صورت میں ادا کرنا تھا جو اس نے نہیں کیا ہے. جب ادا نہیں کیا تو یہ مقروض ہے، یا تو کہے کہ میں مقروض میں قرض بعد میں دوں گا. اگر ایسا نہیں کہہ رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں یہ پیسے نہیں دوں گا، اگر اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے تو اس صورت میں شخص اپنے مال سے، جو شخص جو پانی اس کے پاس آ رہا ہے، یہ خود اس پانی سے استفادہ نہیں کر سکتا. اور اگر پانی سے استفادہ کرے گا تو اس کا وضو جو ہے وہ باطل ہوگا، وضو اس کا صحیح نہیں ہوگا. ایک اور شرط جو اس کے لیے وضو کے اندر بیان کی تھی وہ کیا بیان کی تھی کہ آدھا وضو جو ہے وہ پاک ہو. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہم ایک دفعہ جو ہے طہارت اور پاکیزگی وہ ظاہری، ایک دفعہ باطنی. اسلام میں وضو، غسل اور تیمم، یہ تین جو طہارت کے طریقے ہیں، اس کے لیے اسلام نے ان تینوں کو مشخص کیا ہے، ان تینوں کو رکھا ہے طہارت باطنی کے لیے. طہارت باطنی کے لیے یعنی کیا؟ یعنی روح کی طہارت کے لیے. روح کی طہارت ان ظاہری طہارتوں کے ذریعے سے ممکن ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کی روح پاکیزہ ہو، اس کے لیے علماء اخلاق اور روایت میں بھی آیا، وہ لوگ اس بات پر تاکید کرتے ہیں اور روایت بھی اس بات پر تاکید کرتی ہے کہ انسان وضو کی حالت میں رہے، وضو کی حالت میں رہے گا تو اس کی روح پاکیزہ رہے گی. بس وضو اور غسل جو ہے، یہ تیمم جو ہے، وہ انسان کی باطنی طہارت کے لیے، روحانی طہارت کے لیے کا ذریعہ ہے، جو کہ ظاہری پانی یا مثلا مٹی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ
ایک اور طہارت ہے جو کہ ظاہری ہے، جو کہ نجاست سے طہارت ہے، ظاہری نجاست سے، مثلا خون بالفرض یا کوئی اور نجس شے، کسی خون جہنم رکھنے والے جانور کا مثلا فضلہ یا کسی مردار جانور کا جنازہ، ٹھیک ہے، جو شریر مثلا اس کا نہیں ہوا ہے، وہ نجس ہے۔ اس نجاست کو اگر مثلا میرا ہاتھ کسی ایسی نجاست سے لگ جائے، مس ہو جائے کہ وہ ظاہری نجاست میرے ہاتھ پر اگر لگ گئی یا میرے بدن کی کسی حصے پر لگ گئی، تو اعضائے وضو کرنے سے پہلے اس ظاہری نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا کسی خون جہنم رکھنے والے نجس حرام گوشت جانور کا مثلا فضلہ میرے ہاتھ پر اگر لگ گیا، اس صورت میں میرا ہاتھ نجس ہو گیا کیونکہ صبح نجاست لگ گئی ہے۔ وضو کرنے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ مجھے میرا ہاتھ دھونا ہے، وضو میں ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ میں ایسے ہی ہاتھ دھو لوں وضو کرنے کے لیے، جب ہاتھ مثلا پانی لوں تو میں پانی میں نے ڈالا اور ہاتھ دھو لیا، کیا میں ایسا کروں؟ یعنی کہ نہیں، مجھے ایسا میں نہیں کر سکتا۔ دو بات یہاں پر بیان کرتا ہوں، بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ اپنے ہاتھ کو پہلے اس ظاہری نجاست سے پاک کریں گے وضو شروع کرنے سے پہلے۔ مثلا میں نے اس کو ہاتھ کو پاک کیا، اس نجاست کو میں نے ظاہر کیا، جب میرا ہاتھ سے وہ نجاست ظاہر ہو گئی اب میں وضو کرنا شروع کروں گا۔ یا مثلا ہاتھ میں نے مثال دیا تھا، دوسرا چہرہ، یا مس کرنے کے لیے سر کا وہ اگلا حصہ یا پاؤں کے اوپر کا حصہ جس کو مس کرنا ہے، ان چاروں چیزوں کا وضو سے پہلے پاک ہونا ظاہری نجاست سے ضروری ہے، واجب ہے کہ پاک کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھوتے وقت اور مس کرتے وقت اعضاء وضو کو پاک ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ کو دھو لیا ہے، مس کر لیا ہو اور وضو کے ختم ہونے سے پہلے وہ جگہ نجس ہو جائے تو وضو صحیح ہے۔ یہ بات یاد ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی میں وضو کر رہا ہوں، میں نے ہاتھ دھویا، دایاں ہاتھ دھویا، ابھی بایاں ہاتھ دھو رہا تھا کہ کہیں سے خون کا چھینٹا اگر میرے دائیں ہاتھ پر لگ گیا تو وضو تو میں کر چکا ہوں، وضو میں اس کو دھو چکا ہوں، پاک کر چکا ہوں، اب مجھے دوبارہ اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وضو کے لیے۔ وضو میرا صحیح ہے، وضو میں نے پورا کیا، وضو میرا صحیح ہے۔ البتہ کیونکہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نماز کے لیے میرے بدن کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، تو اس لیے میں اس کو دھوؤں گا، پاک کروں گا نماز سے پہلے۔ البتہ نماز کے لیے اس جگہ کو نجاست سے پاک کرنا واجب ہے۔ جی پاک کریں گے دوبارہ وضو کریں گے؟ نہیں، وضو تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ وضو میں مثلا میں نے اس کو ہاتھ میں نے دھو لیا تھا، دایاں ہاتھ میں نے دھو لیا تھا، میں بایاں ہاتھ دھو رہا تھا کہ یہاں پر آ کر دائیں ہاتھ پر آ کر خون کا چیٹا پڑ گیا، وضو میں اپنا پورا کروں گا، بایاں ہاتھ میں دھویا، سر کا مسا کیا، پاؤں کا مسا کیا، وضو میرا بالکل صحیح ہے، مجھے ہاتھ خود پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وضو کے عنوان سے، وضو میرا صحیح ہے۔ لیکن مجھے کیونکہ نماز پڑھنی، نماز کے اندر نماز کی شرط یہ ہے کہ میرے بدن پر نجاست موجود نہ ہو، نماز کے لیے میں اپنے ہاتھ کو دھوؤں گا، مثلا جہاں نجاست لگی ہے، اس جگہ پر اگر خون اگر یہاں پر اگر لگا ہے، خون کا چھینٹا یہاں پر اگر لگا ہے تو میں اس کو پانی بہا کر میں اس کو دھو لوں گا اور پاک کر لوں گا، اب میں نماز میں جا سکتا ہوں۔ وضو میرا پہلے صحیح تھا، وضو مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح؟ جی، تو اگر کوئی عضو نجس ہو اور وضو کے بعد شک کرے کہ وضو سے پہلے اس نجس اس کو پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وضو کے بعد انسان شک کر رہا ہے، یعنی کوئی عضو نجس تھا، مثلا میرے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی تھی، وضو میں نے کر لیا، اب وضو کے بعد مجھے شک ہو رہا ہے کہ وضو سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ کو پاک کیا تھا نہیں کیا تھا۔ اگر وضو کرتے وقت اس عضو کے پاک اور نجس ہونے کی طرف متوجہ نہ تھا تو وضو باطل ہے۔ اصل میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ کو چیک کروں، کوئی نجاست وغیرہ تو نہیں، کوئی رکاوٹ تو نہیں، ٹھیک ہے، میری عادت یہ نہیں ہے، بس جب کہ میری عادت نہیں ہے تو میں نے مثلاً وضو سے پہلے میں نے اس کو چیک بھی نہیں کیا تھا، جب میں نے وضو کے درمیان میں نے اس کو چیک نہیں کیا تو اس صورت میں میرا وضو کے بعد اگر مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے میری نجاست تھی یا نہیں تھی تو میرا وضو باطل ہے۔ لیکن اگر علم ہو یا احتمال دے کہ متوجہ تھا، یعنی وضو کے بعد اس کو شک ہو رہا تھا، اب اس کو شک ہوا کہ ہاتھ میں نجاست تو تھی، میں نے اس کو پاک کیا تھا نہیں کیا تھا، معلوم ہے کہ ہاں میں نے پہلے پاک کر لیا تھا وضو سے پہلے، یہ ہے کہ احتمال دے رہا ہے
کہ میں معمولاً کیونکہ اپنے ہاتھ کو پاک کر لیتا ہوں یا میں آداب وضو کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی نجاست تو نہیں ہے، اس لیے میں احتمال دے رہا ہوں میں نے اس دفعہ بھی ایسے کیا ہوگا اور میں نے اپنے ہاتھ کو نجاتے ہوئے تو میں نے پاک کر لیا ہوگا. تو بس اب اگر اس صورت میں اس نے وضو کیا ہے تو چاہے بعد میں اس کو شک ہو رہا ہو کہ مثلاً یہ نجاست جو لگی ہوئی ہے وضو سے پہلے چیزیں نہیں تھی، اس صورت میں اس کا وضو صحیح ہے. اس کو دوبارہ سے وضو کے لیے دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جی لیکن اگر نجاست جیسے خون کا بالکل ایک ڈراپ لگا ہوا وضو کے بعد تو وضو آواز بالکل ہلکا آپ کی پتہ نہیں کیوں مجھے کم آ رہی ہے، بس پورا کھلی ہوئی ہے. جیسے وضو کرنے کے بعد ہلکا سا ڈراپ نجاست کا لگا جیسے خون کا بالکل ہلکا سا ڈراپ تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. نہیں، اگر پتہ ہے کہ وضو کے بعد لگا ہے تو آپ خالی واضح اگر ڈراپ دینا چاہ سکتے آپ اس کو پاک کر لیں گے، آپ کا پاک ہو گیا، وضو آپ کا صحیح ہے. صحیح ہے. یہاں پر ابھی یہ بات کر رہے ہیں وضو سے سر پہلے. نہیں، یعنی کہ اگر پہلے سے لگا ہوا اور اگر ہم نے وضو کر لیا اور بالکل ہلکا سا ڈراپ ہو چاہے ہلکا تو صحیح کیا ہے؟ بناؤں، چاہے ہلکا صحیح بناؤں، اگر پہلے سے لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اور وضو کے بعد آپ نے دیکھا ہے تو دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ وضو کے درمیان متوجہ تھے کہ آپ کے ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو ہٹا لیا ہوگا. جائے کہ وضو کے درمیان متوجہ نہیں تھے لیکن آپ نے یہ احتمال دیا کہ کیونکہ میں وضو سے پہلے مثلاً اپنے ہاتھ کو پاک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے، یا مجھے یقین ہے کہ میں نے پاک کر لیا تھا، اس صورت میں میرا وضو صحیح ہے. لیکن اگر اس چیز کا علم مجھے نہیں ہے یا احتمال میں نہیں دے رہا تو اس صورت میں اگر مجھے وضو کے بعد شک ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر نجاست جو لگی تھی اس کو میں نے پاک کیا نہیں کیا تو اس صورت میں مثلاً یہ نجاست لگی ہوئی تھی اور وضو نہیں ہوا ہے، وضو باطل ہے، اس صورت میں انسان کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. چاہے ایک بہت معمولی سا چھینٹا ہو ٹھیک ہے، اس کی مقدار میں نجاست کی فرق نہیں ہے. تو اتنی سی لگی ہے، اتنا بڑا خون کا ٹاپ اگر گرا ہے آپ کے ہاتھ پر اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھنا ہی پڑے گا کہ نجاست کی طرف آدمی پہلے متوجہ تھا یا نہیں تھا. اگر متوجہ تھا تو اس کا وضو صحیح ہے کیونکہ اگر متوجہ تھا ظاہر سی بات ہے اس کو ظاہر کر لے گا، ہٹا لے گا. لیکن اگر متوجہ نہیں تھا اور اس کو علم بھی نہیں ہے اور احتمال بھی نہیں دے رہا کہ مثلا میں نے اس کو پہلے پاک کیا ہوگا تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہے، اس کو وضو دوبارہ سے کرنا ہوگا. قاسم صاحب آپ سوال پوچھ رہے تھے، آپ کے لیے حل ہے؟ جی الحمدللہ. اگلی بات جو ہے اگلا مسئلہ جو ہے جس کے بارے میں اور فروعات بیان کرتے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں وہ اس بارے میں بتائیں کہ کوئی آدھا وضو کی شرائط نہیں ہوتا کہ پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. آدھا وضو میں پانی پہنچنے میں رکاوٹ بننے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ وضو باطل ہے. مثلا میں نے گاڑی صحیح کی، گاڑی کا جو آئل ہوتا ہے کالا آئل مثلا جو کالی چنائی ہوتی ہے وہ لگی ہے میرے ہاتھ پر. اب اگر وہ لگیں گی اور میں نے وضو کر لیا تو میرا وضو باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کالے آئل کی چکنائی رکاوٹ بنے گی اس چیز میں کہ پانی وضو کا میری کھال تک پہنچ سکے. کیونکہ رکاوٹ بنے گی بس، یعنی اگر میں نے وضو کر بھی لیا تو یہ پانی میرے پورے ہاتھ کی جلد پر نہیں پہنچائے گا بلکہ جہاں پر رکاوٹ تھی وہاں نہیں پہنچ سکا. ٹھیک ہے، اس صورت میں اس وجہ سے میرا وضو ہوگا باطل ہوگا. مثال اب اس کے کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں اور کچھ مسئلے بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی اسکن جو ہوتی ہے وہ آئلی ہوتی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے باہر اگر نکلے یا گرمی ہوئی ابھی ہاتھ میں دھویا ہے اس میں ہاتھ میں دھونے کی کچھ تھوڑی دیر بعد ناک پر یا چہرے پر چکنائی محسوس ہو ہوتی ہے یا سر پر بال بھی چکنے ہو جاتے ہیں یا سر کی کھال جو ہوتی ہے اس میں چکنائی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. یہ چکنائی کیونکہ طبیعی طور پر نیچرلی انسان کے بالوں میں چہرے پر ہو جاتی ہے اور جمع ہو جاتی ہے، وہ وضو کے پانی کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے، وہ سبب نہیں بنے گی. بنی اگر تھوڑی سی طبیعی چکنائی موجود ہے، مثلا میں اپنے بارے میں بات کروں ٹھیک ہے، میں وضو کرنے کے لیے گیا، میں نے پانی ڈالا، منہ میرے چکنا ہو رہا تھا لیکن طبیعی چکنائی تھی، میں نے الگ سے کوئی کولڈ ڈرنک یا ویسلین نہیں لگائی ہے. اس صورت میں یہ چکنائی ہوگی، یہ معنی نہیں ہوگی، رکاوٹ نہیں ہوگی وضو کے پانی کے لیے.
مگر یہ اتنی زیادہ جو ہو کہ کھال اور بالوں میں پانی بھرنے اور رکاوٹ بن جائے، یعنی بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ وہ شخص اگر یوں کرے نہ کسی کھلی چیز سے کسی سخت چیز سے اگر یوں کرتا ہے اس کو رگڑتا ہے تو اس کو باقاعدہ چکنائی نظر آتی ہے، چکنائی اتنی تعداد میں اتنی زیادہ کہ وہ رکاوٹ بن جائے پانی میں. اگر اس تعداد میں ہو تو وہ وضو کے بطلان کا سبب بنے گی، ورنہ یہ نارملی جو لوگوں کو معمولاً طبی طور پر جو چکنائی جمع ہو جاتی ہے چہرے پر یا ہاتھوں پر یا سر پر، وہ وضو کے بطلان کا سبب نہیں بنے گی. اگلا مسئلہ خواتین سے متعلق ہے. معمولاً خواتین اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، خواتین جو ہیں وہ ہاتھ پر نیل پالش لگاتی ہیں ناخنوں پر. اگر یہ جو نیل پالش ہے جو کچھ بھی لگا رہی ہیں، اگر اس کی ایک لیئر جم گئی ہے الگ سے، یعنی اس طرح سے کہ اس لیئر کو ہٹایا جائے تو باقاعدہ ایک لیئر جو اس کی ایک تہ جو اس کی وہ اترے، اگر اس طرح کی لیئر جمی ہوئی ہو تو اس صورت میں وہ رکاوٹ بنے گی، وہ مانع ہوگا اس سے کہ وضو کا پانی اس تک پہنچ سکے، مثلا ناخن تک پہنچ سکے، خود ناخن تک. اس صورت میں کیونکہ پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کے وضو باطل. اگلا مسئلہ وہ بھی خواتین سے متعلق ہے. وہ کیا؟ آرٹیفیشل کلرس جو خواتین میں مثلا سر کے بالوں پر اور یا مثلا آئی بروز پر لگاتی ہیں، اس سے متعلق ہے. اگر انہوں نے یہ مثلا یہ استعمال کیا ہو اور اگر اس کے نتیجے میں کیا ہو کہ صرف اور صرف رنگ اس کا بچا ہو، تو ہوتا ہے مثلا اگر آپ دیکھیں پہلے جو مہندی لگائی جاتی تھی، اور مہندی وہ جو کہ طبیعی مہندی ہوتی ہے یعنی کیمیکل والی نہیں بلکہ جو پتوں سے بنائی جاتی ہے، مہندی کے پتوں سے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. اس کو مثلا بعض لوگ جن کے پاس سفر ہوتے ہیں اس کو بال سروں پر لگاتے تھے. سر پر جب لا کر اس کو لگاتے تھے تو اس وقت جمی ہوئی ہوتی تھی. اس کے بعد جب وہ اس کو دھوتے تھے تو وہ ساری مہندی اتر جاتی تھی، اس کا صرف رنگ رہ جاتا تھا. اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یعنی اگر تو اس کا رنگ رہ جائے، صرف رنگ رہ جائے تو مسئلہ نہیں ہے. رنگ رہ گیا اس کا آپ نے وضو کیا، وضو کے اندر مثلا اگر اپنے بات کروں گاڑی پر میں اگر مہندی لگاتا ہوں یا آگے کے بال میں نے مہندی لگاتا ہوں، اس پر مہندی دھونے کے بعد مہندی کا رنگ رہ جاتا ہے مثلا لال رنگ کا، ٹھیک ہے. اب میں وضو کرتا ہوں، وضو کرتے ہوئے جو رنگ رہ گیا کیا رکاوٹ ہے اس سے کہ مثلا وضو کا پانی جو ان بالوں تک پہنچے یا نہیں؟ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر صرف رنگ رہ جائے تو رنگ رکاوٹ نہیں ہے. وجاہت عباس صاحب، آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمائیے. سر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ صرف رنگ رہ گیا ہے لیکن اصل میں یعنی کہ رکاوٹ بن رہی ہو، مہندی رہ گئی ہو، رکاوٹ بن رہی ہو جو کہ، تو کیا وضو یعنی کہ ہمارا وضو ہو سکتا ہے؟ آپ کو کس چیز کا یقین ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ صرف رنگ رہ گیا ہے تو صحیح ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ صرف رنگ رہ گیا، پلیئر نہیں ہے، تو آپ کو وہ صحیح ہے. جی میسم آپ کچھ کہہ رہے تھے. سر اگر ہاتھ پہ انک وینک لگی ہو اور وہ دھونے پہ نہ جا گھستے ہوئے رہنا چاہیے. انک کہہ رہے ہیں آپ میسم صاحب؟ جیسے جو پینوں میں انک ہوتی ہے اس کا مسئلہ ہے. ہاں اس کا مطلب اگلا مسئلہ آئے گا، وہ اس میں آپ سن لیجیے گا، بیان کریں گے. پہلے اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی میسم آپ کہہ رہے ہیں. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سر اگر ہاتھ میں کٹ مارکر یا کوئی بھی مارکر کا انک انک کا لگاؤ ہاتھ مسئلہ، پہ. ہاں انک کا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں. انک کا مسئلہ جو اگلا ہے وہ بھی آ رہا ہے تھوڑی دیر سے، یہ والا مسئلہ پورا کر لوں تو اس کے بعد اس پر آ صحیح جائیں. ہے. مصنوعی رنگ جس سے عورتیں سر اور ابرو کے بالوں کو رنگنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اگر صرف رنگ ہو تو اس صورت میں ان کا وضو صحیح ہے. اگر صرف رنگ رہ گیا، مطلب بعض لوگ ناخنوں پر ابھی بھی مہندی لگاتے ہیں. جب مہندی لگاتے ہیں مہندی کو تھوڑی دیر کے بعد جب اتارتے ہیں، کیمیکل والی مہندی بات نہیں کر رہا میں، پھر کہہ رہا ہوں نیچرل مہندی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس کو جب اتارتے ہیں تو رنگ رہ جاتا ہے لال رنگ کا، ٹھیک ہے. یہ رنگ رکاوٹ نہیں ہے. اگر صرف رنگ رہ جائے تو مشکل نہیں ہے، تو وضو صحیح ہے. اسی طرح چاہے کوئی اور کلر ہو، اگر اس کی الگ سے کلر کی تہ مثلا ابرو پر خواتین کے یا بالوں پر باقی نہیں ہے، الگ سے تہ اگر باقی نہیں ہے، لیئر اس کی باقی نہیں ہے، بلکہ صرف کلر باقی ہے، تو اس صورت میں
یہ کلر رکاوٹ نہیں بنے گا وضو کا پانی پہنچنے میں اور وضو صحیح ہو. لیکن اگر اس کی لیئر جم جاتی ہے مثلا ناخن پر یا ابرو پر یا بالوں پر, سر کے بالوں پر, اس صورت میں لیئر اگر رہ جاتی ہے تو لیئر جو ہے وہ رکاوٹ ہے معنی ہے اس سے کہ وضو کا پانی پہنچ سکے. اس وجہ سے وضو کا پانی نہیں پہنچ پائے گا, بس وضو باطل ہو جائے گا. اب یہ آپ جب بھی برادر سوال کر رہے تھے ان کا مسئلہ, اگر روشنائی یعنی کیا, یعنی انک تہ والی یعنی لیئر اس کی رہ جائے اور کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو, مثلاً آپ اور پیٹرول مارکر اس طرح کا ہوتا ہے, پیٹرول مارکر مجھے معلوم ہے اور بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہوں لیکن مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. معمولاً فاؤنٹین پین کی جو پہلے انکیں آتی تھی وہ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ ان کی لیئر رہ جائے, یہ اس کا خالی رنگ ہوتا تھا. یعنی ایک دفعہ آپ نے اگر دھو لیا تو دھونے کے بعد جو اس کا نیلا رنگ اگر بچتا تھا تو وہ صرف اس کا رنگ ہوتا تھا, اس کی لیئر نہیں ہوتی تھی. کہہ رہے ہیں انک اگر تہ والی ہو وہ اس کی لیئر اگر جمتی ہے مثلا پیٹرول مارکر کی اور کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو, کیا کہہ رہے ہیں, پرماننٹ مارکر یعنی ہاں مثلا پرماننٹ مارکر جی, کہہ رہے ہیں اگر اس کی تہ جمتی ہو اور یہ تہ مثلا آپ اس کی لائن آپ کے ہاتھ پر پڑ گئی, اس کی تہ جو ہے وہ کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اس صورت میں وضو باطل ہے. اور یہ خود طے کرنا, یہ خود تعین کرنا, یہ جو ابھی صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر ہمیں لگ رہا ہوگا خالی رنگ رہ گیا, ہمیں نہیں لگ رہا کہ مثلا اس کی لیئر رہ گئی, یہ خود مکلف کے اوپر ہے, خود جو وضو کرنے والا ہے اس کے اوپر ہے, وہ طے کرے, وہ دیکھے اس کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف رنگ رہ گیا دھونے کے بعد یا یہ کہ اس کی لیئر بچی ہوئی ہے. اگر لیئر بچی ہوئی ہے تو وضو کے پانی کے لیے مانے رکاوٹ ہے, بس ضروری کیا ہے کہ اس کو صحیح سے پاک کیا جائے, اس کو دھویا جائے کہ اس کی لیئر ہٹ جائے. لیکن اگر دھونے کے بعد اس کو یقین ہے کہ اس کی لیئر نہیں بچی ہے, صرف رنگ بچا ہے ان کا, تو اس صورت میں یہ وضو کر لے, اس کا وضو صحیح ہے اور وہ رنگ جو ہے پانی پہنچنے میں کھال تک مانے اور رکاوٹ نہیں ہے کہ وضو کا پانی پہنچ سکے. وہ برادر جو اس مسئلے میں مبتلا تھے جن کا مسئلہ تھا میں بھول گیا کون سوال کر رہا تھا, کہ انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہوگا. شجاع عباس سر میں کر رہا تھا میسم جی, آپ کے حل ہو گئے میسم. شجاع صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا سر ہوا ہے جی جیسے یعنی ہم وضو کر رہے ہیں اور یعنی لیئر پہلے ہٹ گئی, ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے جو اوپر نیل پالش یا مہندی وغیرہ کچھ بھی لگی تھی اس کی لیئر ہٹ گئی اور ہم نے وضو کر لیا اس ٹائم تو یقین ہو گیا, لیکن نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا ایک نماز پڑھی جیسے ہم ظہرین پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ لیئر رہ گئی تھی. پہلے ہمیں ہوا کہ لیئر چلی گئی لیکن نماز کے بیچ میں یقین ہو گیا کہ لیئر اب ہے, تو پہلے والی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ اس نے سارے جانے میرے ذہن میں مسئلہ اس طرح سے اگر وقت باقی ہے تو دوبارہ سے ہاتھ دھو کر وضو کر کے پھر نفس نماز پڑھ لیجیے اگر نماز کا وقت باقی ہے. اس کو ایک دفعہ اور قومی مسائل میں خود بھی دیکھ لیے گا, میں خود بھی دیکھوں گا, ٹھیک ہے. جی لیکن سر اگر دوران جماعت جیسے ہو اور جب پتہ چلے اگر جماعت ہے تو اس میں بھی یہ صورت ہے, جماعت کے بھی اس میں انسان نماز اگر وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. وہ صرف اٹھک بیٹھک کر رہا تھا جماعت کے ساتھ تو بیچ میں سے جا سکتا ہے وہ, لیکن جماعت کے اندر کیونکہ اتصال کی شرط ہوتی ہے کہ آپ کے ذریعے سے دوسرے کو متصل ہوئے ہیں جماعت سے, اگر وہ اتصال نہ ٹوٹ رہا ہو تو انسان چھوڑ کے چلا جائے. لیکن اگر وہ اتصال ٹوٹ رہا ہے اس طرح سے کہ دوسروں کی جماعت متاثر ہوگی تو انسان وہاں پر وہی جو بھی ظاہری طور پر کر رہا ہے جماعت میں وہ نماز پوری کرے اور جا کر پھر دوبارہ سے اپنے ہاتھ کو دھوئے, اس معنی کو برطرف کرے, وضو کرے اور پھر دوبارہ سے نماز پڑھے گا. جہاں تک میرے علم میں وہ اس طرح سے ابھی تک مسئلہ جو ہے اگر وقت باقی ہے تو دوبارہ سے نماز پڑھے گا. میں اس کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں گا. سر تو اس دوران باقی جو نمازی ہوں گے ان کی نماز ہوگی؟ ہاں ان کی نماز, آپ کی طرف سے نماز سے مسئلہ تھوڑی, وہ تو بیچارے پاک ہیں, جماعت سے نماز پڑھنا نماز بالکل صحیح ہے. یہ تو میری اپنی طہارت کا مسئلہ ہے نا, ہر آدمی کی طہارت ہر جماعت میں موجود آدمی کی طہارت میری طہارت سے مربوط تھوڑی ہے, اس پر ڈیپینڈنٹ تھوڑی کہ میری طہارت ہوگی تو بقیہ کی طہارت ہوگی, ٹھیک ہے. اور تو جماعت میں نماز ساتھ ہوتی ہے نا, جماعت میں نماز ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر آدمی کی الگ نماز ہوتی ہے, ہر آدمی کی نماز کا ثواب الگ ہے.
भाई मसलन अगर मैं आगा हामिद मशहदी के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ तो आगा हामिद मशहदी के पीछे नमाज पढ़ने का मतलब ये थोड़ी जो आगा हामिद मशहदी की नमाज का सवाब है मेरा भी सवाब है। मसलन आगा हामिद मशहदी का खुलूस बहुत ज्यादा है, ठीक है, गुरबत की नियत उनकी फर्क करती मेरी नियत से, इस एतबार से कि उनका खुलूस बहुत ज्यादा है, वो किसी को दिखाने के लिए मुझसे नमाज नहीं पढ़ रहा। मुमकिन है मेरा खुलूस इतना ना हो नमाज के अंदर, उसी नमाज के अंदर हूँ मैं, अगर हामिद मशहदी की बात छोड़िए तो इमाम मासूम के पीछे अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरी और इमाम मासूम की नमाज एक जैसी थोड़ी हुई। ठीक है कि मैं इमाम मासूम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, इस जमात में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, लेकिन ये सवाब जितना भी ज्यादा हो ये इमाम मासूम की नमाज के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, सवाल किस बराबर ने किया था? अब आबिस आवाज बहुत सर रिजॉइन करने क्लास खत्म होने के बाद 1 मिनट से कम रह रही है क्लास। जी कनेक्ट कीजिए दोबारा। आपके लिए बात हुई, सवाल जिसने किया था? जी सर। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला मसला वो है बदन पर टैटू बनाने घर से गोदना, यानी कुछ खुदाई होती है, खुदाई टाइप की चीज जो बदन पर नक्शो निगार बनवाए जाते हैं, टैटू बनवाते हैं, उसके बारे में अगर कोई खाल को भी करवाए बदन पर टैटू बनवाए और इसका सिर्फ रंग हो या ये कि खाल के अंदर इसका रंग है, ठीक है, इसका रंग ऐसे करते हैं कि इसका रंग जो खाल के अंदर चले आता है, ऊपर कुछ नहीं होता है, ऊपर सिर्फ नजर आ रहा होता है। उस सूरत में अगर वो उसका कलर पानी पहुंचने में रुकावट नहीं है, वुज़ू का पानी पहुंचने में, तो वुज़ू से जी टैटू के बारे में बात करें। जी आखिरी मसले में हम बात कर रहा है टैटू गार्ड। टैटू के अंदर होता है इस तरह से कि एक दफा तो ये है कि बाद औक़ात स्किन के ऊपर नक्शो नगार बनवाए जाते हैं। स्किन के ऊपर जब बनवाए गए हैं तो दो तरह से, या तो उसकी लेयर बनी है, लेयर छपी हुई है, ठीक है, इस तरह से कि अगर उसको धोया जाए तो उसकी लेयर उतर जाएगी तो उसकी लेयर उतर जाएगी। एक दफा ये लेयर नहीं है बल्कि स्किन के ऊपर उसका कलर रह गया। इस सूरत में जब स्किन के ऊपर उसका कलर रह गया हो तो रंग जो है खाली वो पानी पहुंचने से रुकावट नहीं है, पानी पहुंचने में माने नहीं है, बस इस सूरत में वुज़ू सही होगा अगर टैटू का सिर्फ ऊपर रंग हो, सही है, लेयर ना हो। एक और तरीका कार जो होता है टैटू के अंदर ये होता है कि उसको उसके अंदर बड़ी अजियत होती है जो कहा जाता है खालकोबी। खालकोबी के अंदर क्या होता है कि जो कुछ भी नक्शो नगार बनवाते हैं वो खाल के अंदर उसके जर्रात जा रहे होते हैं, इंक जो होती है उसकी जो कुछ भी होता है वो खाल के अंदर जा रहा होता है और खाल के अंदर वो नक्शो नगार बनते हैं, ऊपर से सिर्फ नजर आ रहा होता है, बस खाल तक वो वाले टैटू भी पानी पहुंचने माने नहीं होता है, ठीक है। बस अगर इससे वजू सही है जी इस सूरत में हाल कॉपी से वजू सही है। हाँ, टैटू के ऊपर मुतलकन नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ हाल एक कॉपी ना खाल को भी जिसको कहा जाता है जी, उसके अंदर सिर्फ एक सूरत में वुजू बातिल होगा, वो उस सूरत में कि टैटू स्किन के ऊपर बनवाया जाए इस तरह से कि वो टैटू जिस चीज से बनाया गया उसकी लेयर स्किन के ऊपर बाकी रह जाए, सिर्फ कलर ना हो। एक दफा ये होता है कि आपने उसको धो लिया, उसका कलर रह गया बाकी, ठीक है, लेयर नहीं रही तो सही है, तो सही यानी क्या, यानी उस सूरत में वुजू सही है, पानी इसके अंदर पहुंच रहा है। इसी तरह से अगर खाल के अंदर खाल को भी करवाई जा रही है, खाल के अंदर वो नक्शो निगार बनना है, ऊपर सिर्फ नजर आ रहा हूँ खाल के ऊपर से, तो खाल के ऊपर क्योंकि कोई लेयर नहीं है ना कोई रंग है, सब कुछ अंदर है, खाल के अंदर है, तो उस सूरत में भी वो वुजू के लिए रुकावट नहीं है और माने नहीं है वुजू से, और वुजू सही है। हाल कॉपी कर सकते हैं मतलब। जी खाल को भी वुजू के दरमियान माने नहीं है, कर सकते नहीं कर सकते एक अलग मौजूद है। देखिए वजू के अभी दरमियान वुजू के पानी के लिए माने और रुकावट नहीं है खाल को भी इस सूरत और में, हुस्न के लिए भी यही काम है। वुजू के लिए भी, गुस्ल के लिए भी यही हुक्म है। खुद खाल को भी बनवाना कैसे है इसके हवाले से भी हमने बात नहीं की है, वो जायज़ है या नहीं है, वो जाकर फतवा अपने मर्ज़ी का तकलीफ तो देखें लोग क्या कहते हैं, मुमकिन है बात कहें उसको सही है और बात कहें जायज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन वजू हो सकते हैं जी वुजू हो सकता है इस सूरत में जो मैंने सूरत बताई है उसके साथ, या तो स्किन और पर हुस्न भी। हाँ अगर स्किन के ऊपर हुआ है तो सिर्फ रंग हो, और अगर स्किन के अंदर है तो कोई मुश्किल ही नहीं है, पानी पहुंच जाएगा इसके अंदर। अगर स्किन के अंदर हो लेयर भी साथ हो, स्किन के अंदर और ना हाल स्किन कॉपी ना स्किन के अंदर अगर होगा तो लेयर थोड़ी साथ होगी, लेयर यानी स्किन के ऊपर लेयर हो, जब हम कह रहे हैं स्किन के अंदर
तो फिर स्किन के ऊपर कैसे लेयर होगी? स्किन के अंदर लेयर नहीं हो सकती। सर अच्छा लेयर तो 2-3 बार धोने से हट जाएगी ना? एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं अभी उन साहब की बात पूरी कर लूँ। कासिम मिसम साहब की बात कर रहे हो। स्किन के अंदर जो लेयर होगी मेरे भाई, वो स्किन के अंदर होगी, सही है। अगर कोई लेयर स्किन के अंदर बन रही है, स्किन के नीचे, ये स्किन है, इसके नीचे लेयर बन रही है, पानी तो मुझे स्किन के ऊपर पहुंचाना है। वुजू के अंदर पानी का स्किन के ऊपर पहुंचाऊंगा, नीचे चाहे कुछ भी हो, इससे मुझे क्या लेना देना है? ठीक है, अगर स्किन के अंदर है खाल गोभी की लेयर तो उसमें मुश्किल नहीं है। खाल गोभी स्किन के नीचे हुई है, ऊपर से सिर्फ नजर आ रही है, वुजू सही है, पानी पहुंच जाएगा स्किन तक। अगर स्किन के ऊपर खाल गोभी करवाई है, नक्शो निगार बनवाए, ठीक है, उसके अंदर उसकी लेयर ऊपर जमी हुई है, अगर लेयर जमी हुई है तो उस सूरत में वुजू का पानी स्किन तक नहीं पहुंच सकेगा, ये लेयर रुकावट बनेगी। वुजू के लिए इस लेयर को साफ करना जरूरी है, और आपने इसको साफ कर लिया, सिर्फ और सिर्फ रंग रह गया है, तो उस सूरत में तो खैर रुकावट नहीं है, सिर्फ रंग रह गया, रंग आपको नजर आ रहा है, पानी जो है वो स्किन तक पहुंच जाएगा। पानी असल मिलाप और मेयार ये है कि पानी को स्किन तक पहुंचाना, ठीक है। कोई कुछ कह रहा था, माजर सर कासिम? नहीं, हो गया, इन्हीं के सवाल में पूरा हो गया। सही। अगला मसला ये बयान कर रहा है कि आज़ा के खुश्क होने के बाद चूने या साबुन का जो असर जाहिर होता है वुजू को बातिल नहीं करता, मगर ये उस पर ऐसी तय होगी जो पहल तक पानी भरने और रुकावट हो। हाँ, बाद औक़ात क्या होता है कि मौसम जब खुश्क होता है, इस तरह की चीज़ देखने में आती है, या मसलन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पेंटिंग का काम किया, कलर का करके उसने काम किया है, तो उसमें होता है ये, आपने हाथ धो लिया, साबुन से धो लिया, हाथ धोने के बाद आपके हाथ पर सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है, ठीक है, हाथ सफ़ेद होगा, ये जो हाथ सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब छूने का हाथ, छूने का निशानी चूना इस्तेमाल करने के बाद में आपके हाथ सफ़ेद हो रहा है, क्या ये रुकावट नहीं बनेगा वुजू के पानी में खुद ये रंग, मगर ये आपको बताओ कि इस रंग की खुद एक लेयर जमी हुई है हाथ के ऊपर, अगर खुद इसकी लेयर जमी हुई है हाथ के ऊपर तो उस सूरत में ये रुकावट बनेगा वुजू के लिए, वरना रुकावट नहीं है और वुजू सही है, ठीक है। वाज़ेह? सब कुछ लेयर की बात है ना, बस लेयर हो तो जी 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 बिल्कुल, मिलाक और मेयार जो ये है कि कोई ऐसी लेयर ना बनी हो हाथ के ऊपर या आज़ाए वुजू के ऊपर जो कि पानी पहुंचने के लिए रुकावट बने, ये मेयार है, ठीक है। तो अगर जानता हो कि आज़ाए वुजू से कोई चीज़ चिपकी हुई है लेकिन शक करे कि ये पानी पहुंचने में रुकावट है या नहीं, तो उसको हटाना जरूरी है। टेप चिपका हुआ था मतलब, ठीक है, और टेप कहूँगी, या टेप के बाद अगर आप देखें टेप के नीचे एक मादा होता है जो चिपक जाता है, जैसे मैंने टेप मेरे हाथ पर चिपका होता, उसको मैंने उतारा, लेकिन वो चिपकाहट जो थी वो बाकी रह गई। अब वुजू करने के बाद मुझे शक हो रहा है कि ये जो चिपकाहट थी, ये जो मादा था, ये पानी पहुंचने में रुकावट बना या नहीं बना। अगर इसमें मुझे शक हो रहा हो कि पानी पहुंचने में रुकावट बना है तो उस सूरत में मुझे इसको हटाना जरूरी है, यानी मैं इसको हटाऊंगा, दोबारा से हटाकर जब ये सही से साफ हो जाएगा तो उस सूरत में मैं फिर दोबारा से वुजू करूंगा। अगर वुजू करने से पहले इसे मालूम हो कि बाद आज़ाए वुजू पर रुकावट मौजूद है जो पानी को दिल तक पहुंचने से रोकती है, और वुजू के बाद शक हो कि पानी दिल तक पहुंचा या नहीं, चुनांचे अगर एहतमाल थी कि वुजू के वक्त माने की तरफ मुतवज्जह था तो वुजू सही है। ये बिल्कुल इसी तरह से इंसान को पहले मालूम है कोई चीज़ थी ऐसी कि हाथ पर चिपकी हुई थी, मसलन आज़ाए वुजू पर हाथ की मसल जरूर, और ये चीज़ जो पानी पहुंचने में रुकावट बनती है, वुजू के बाद इसको शक हो रहा है कि दिल तक पानी पहुंचा ही नहीं पहुंचा। अगर ये इस बात का एहतमाल दे रहा है कि ये वुजू के दरमियान इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे था कि फला चीज़ मौजूद है मेरे हाथ पर, और अब इसको वुजू के बारे में शक, वुजू के बाद इस बारे में शक कर रहा है कि पानी पहुंचा नहीं पहुंचा, तो इसको वुजू सही है। यानी क्या, यानी जब ये एहतमाल दे रहा है कि इसकी तरफ मुतवज्जे था, तो जाहिर बात है जब इसकी तरफ मुतवज्जे होगा तो इस तरफ मुतवज्जे था कि वुजू का पानी पहुंचने में रुकावट होगी, क्योंकि जानता है कि वुजू का पानी पहुंचने में अगर कोई चीज़ रुकावट हो तो उसको हटाना चाहिए, और क्योंकि मुतवज्जे था तो बस यकीनन इसने हटा लिया होगा। अब अगर वुजू के बाद ये अगर शक भी कर रहा है कि ये चीज़ रुकावट है या नहीं है, तो उस सूरत में भी इसका वुजू सही है, वुजू में कोई इश्काल नहीं है। अगर शक करे कि आज़ाए वुजू पर कोई माने मौजूद है या नहीं, चुनांचे अगर एहतमाल अकली हो तो तहकीक करे, सही है। मसलन
رنگ کر کے آیا تھا, رنگ کا کام کرتا ہے آدمی یا رنگ کا کام نہیں کرتا ہے, آج مثلاً رنگ کا کام کر کے آیا ہے, تو اس کو شک ہو رہا ہے کہ مثلاً رنگ ہاتھ پہ لگا رہ گیا نہیں رہ گیا, تو تحقیق کرے پوری طرح سے. مثلاً بہت باریک باریک ذرات جو ہوتے ہیں مثلاً وہ رنگ کے اگر انگلیوں کے درمیان مثلاً رہ جاتے ہیں, پوری طرح تحقیق کرے, اور تحقیق کر کے ہاتھ کو پوری طرح صحیح سے رگڑے جہاں پر اس کو نظر آ رہا ہے, اتنا کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ جو لگا ہوا تھا وہ ہٹ گیا ہے اور دور ہو گیا. اب اس نے اس کے بعد وضو کیا, اب جب اس نے اس کے بعد وضو کیا تو اس کو اطمینان ہے کہ وضو کا پانی جو وہ حال تک پہنچ گیا اور اس کا وضو اس صورت میں صحیح ہے. اگلی جو شرط بیان کی تھی وضو کی وہ یہ تھی کہ ترتیب کا خیال رکھا جائے. ترتیب کا خیال رکھا جائے کیا, یعنی جو وضو کے اندر اعمال انجام دینے ہیں, یعنی پہلے چہرے کو دھونا, پھر دائیں ہاتھ کو دھونا, پھر بائیں ہاتھ کو دھونا, پھر دائیں پاؤں کا مسا, پھر بائیں پاؤں کا مسا, اس کو اسی ترتیب سے انجام دیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے منہ دھونے کے بعد دائیں ہاتھ دھونے ہو جائے, میں پہلے بائیں ہاتھ دھو لوں, یا منہ دھونے کے بعد پہلے میں مسا کر لوں, پھر میں دائیں ہاتھ دھو رہا ہوں, پھر میں بائیں ہاتھ دھو رہا ہوں. ترتیب جو اس کی خراب نہ ہونے پائے, اسی ترتیب کے ساتھ جو آپ کے سامنے ترتیب ذکر کی ہے اسی ترتیب سے وضو انجام دے. اگر اس ترتیب سے انجام نہیں دیا تو وضو باطل ہے. موالات, موالات یعنی کیا, یعنی ایک کے بعد ایک پے در پہ انجام دینا بغیر وقفے کے انجام دینا. ہاتھ دھویا, منہ دھویا, منہ دھوتے ہی دایاں ہاتھ دھویا, دایاں ہاتھ دھوتے ہی بایاں ہاتھ دھویا, اور بایاں ہاتھ دھوتے ہی فوراً سر کا مسا کیا, اور پھر دائیں بائیں پاؤں کا مسا, اور پھر بائیں پاؤں کا مسا, اسی ترتیب کے بعد اسی طرح کنٹینیوشن کے ساتھ بغیر کسی گیپ کے. گیپ نہ سر آواز بند کیا. میں تو اسی طرح سے بات کروں گا پہلے کا تو آواز یہ سب آپ آواز آ رہی ہے تو آپ کو کسی اور نے کمپلین نہیں کی ہے. موالات کے اندر آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ ترتیب کے علاوہ پے در پے کنٹینیوسلی ان کو انجام دینا ہے, ان اعمال کو, ان کے درمیان گیپ نہ ہے. ایسا نہ کہ میں نے منہ دھویا اور پھر باتیں کرنا چھوڑ دی اپنے پڑوسی سے, پڑوسی کو شخص کھڑا ہوا یا کوئی ہنسی مذاق شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد مثلا میں دائیں ہاتھ چھوڑ. ایسا نہ ہو کہ گیپ آ جائے بیچ میں دو اعمال کے درمیان, دو فعلوں کے درمیان وضو کے, بلکہ ان کو بغیر گیپ کے کنٹینیوسلی انجام دینا ہے. اگر گیپ آ گیا تو اس صورت میں اگر گیپ دینے کے بعد مثلا میں نے وضو کو کنٹینیو کیا تو میرا وضو باطل ہے, صحیح نہیں ہے. قاسم زیدی صاحب. جی سر زیادہ تر ہم نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا ہے جیسے وضو کرنے کے بعد وہ پاؤں دھوتے ہیں, یعنی مسا کرنے کے بعد پاؤں دھونے کے بعد پاؤں کا مسا, تو وہ معاملات یعنی ترتیب صحیح ہے یا دوبارہ بتائیے, گیپ آ سمجھا گیا اس نہیں, میں؟ یعنی کیا کرتے ہیں؟ جیسے کہ مسا کرتے ہیں سر کا, پھر پاؤں اگر پاؤں پہ مٹی وٹی لگی ہوتی ہے وہ لوگ صاف کرتے ہیں, تو پھر اس پاؤں کا مسا کرتے ہیں, تو ان کا وضو صحیح ہے غلط؟ پاؤں میں نے پہلے تو دھونے کا سنا تھا, لیکن کچھ لوگ کبھی کبھار بعد میں دھو کے وہ پاؤں کو مسا کرتے ہیں. اگر یہ نہیں, اگر یہ اتنا فاصلہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی وضو کرتے کرتے میں پاؤں بھی دھونا چھوڑ دیے, تو سر کا مسا کر رہے تھے پاؤں دھونا چھوڑ دیے, اس کا مطلب یہ کہ وضو کے معاملات کے اندر, وضو کے افعال کے اندر گیپ آ گیا. ٹھیک ہے, اس صورت میں وضو صحیح نہیں ہوا. اور میں آپ سے یہ باتیں کر لوں, یا آپ جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسائل سیکھنے کے بعد دوسروں کو جج کرنا شروع مت کر دیا کہ یہ کیسے وضو کر رہا ہے, وہ کیسے وضو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسائل اس لیے سکھائے جا رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اعمال کو بہتر کرے, دوسروں کی طرف ناظر نہیں ہوگا. جب تک آپ نے دوسروں کو دیکھا ہے اب تک تو خیر جو دیکھا وہ دیکھ لیا, اب دیکھنا بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور اپنی افعال کی طرف توجہ رکھیں. بہرحال تو میں آپ کو اس کا حکم بتا دیا, اگر آپ خود جب وضو کرنے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو اس صورت میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اتنا گیپ نہ ہو کہ سامنے والے دیکھ کر کے یہ کہے کہ مثلا اس آدمی وضو کرتے کرتے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو برادر سوال پوچھ رہے تھے, میں میرے دھیان میں تھا کہ کون سا سوال پوچھ رہا تھا, انشاءاللہ کے بعد کلیئر ہو جائے گی. آج کے لیکچر کو یہیں تک رکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل اگلی بحث کو شروع کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. پیپرز کب ہوں گے؟ پیپرز انشاءاللہ آپ کو بتا دیا گا 28 ماہ مبارک رمضان تک کلاسز آپ کی انشاءاللہ. 28 کو پیپر ہے, 28 تک کلاسز ہیں. صحیح سر ایک سوال ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے پوچھیں. سر جو جب ہم باجماعت نماز میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو جو مولانا صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نہیں, دلی دل خاموشی میں. سے سننا ہے. سر سر کیونکہ لیکن جب ہم ہوتے ہیں نا نماز تو برابر ادھر ادھر سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کو شاید مسئلہ معلوم نہیں ہوگا. ہمارے جماعت میں امام جماعت تلاوت کرتا ہے, جماعت میں قراءت کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے. قراءت صرف امام جماعت کرے گا, باقی لوگ سنیں گے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. ادھارن مسئلہ اس کو نہیں معلوم ہے. سر ظہرین میں بھی جی زہران, ایک منٹ خالی جو صاحب بول رہے تھے وہ آپ رک جائیے گا. زہران کی جو بات کی میں ان کو بتا دوں. سر بھائی یہی بول رہے تھے کہ ہاں, ظہرین میں بھی یا ظہران مغربی میں. نہیں, ظہران میں جو ہے کیونکہ وہاں پر جو امام جماعت جو وہ آہستہ تلاوت کر رہا ہے اس کی آواز نہیں آ رہی ہے, تو اس میں تصویر سبحان اللہ الحمدللہ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں, خاموشی سے پڑھ سکتے ہیں. یہی سے پڑھ سکتے ہیں, یہی کہ خاموش کر رہا ہے. شروع کی 2 رکعتوں میں جیسے ظہرین میں جی اس کی الحمد بات کر رہا اور ہوں, کل اللہ اس کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ الحمدللہ خاموشی سے یعنی آہستہ آہستہ یہ پڑھتے ہیں نا, یا آپ خاموشی سے کھڑے رہو. تلاوت کرنا جو لوگ معمومین ہیں, جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ, ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ کام ہے امام جماعت کو امام جماعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ظہر اثر میں تو جی ظہر اثر میں تو امام صاحب نہیں پڑھاتے نا, نہیں, امام نہیں کرتے ظہر اثر میں. نہ سبھی امام نہیں کرتا ہے. امام کرتا ہے, آہستہ کرتا ہے. سب کو کرے گا امام, ٹھیک ہے. صحیح. جی لیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی اور بتا دو, کوئی اور سوال کریں گے؟ سر لیو کر دیں. جی بالکل. چلیں, خدا حافظ. اللہ حافظ.